السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ آج ہم بات کریں گے مان ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں کہ اس کے اگلے واقعات کیا ہونے والے ہیں۔ تو ہوگا یہ کہ جو راحہ لوگ ہیں ان کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، بعض لڑکا آتا ہے باہر کے ملک سے۔ تو جو ہوتی ہے بطول، اس کی ماں کے دل میں یعنی آسیہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب یہ لڑکا باہر سے آ رہا ہے تو میں اپنی بیٹی کے لیے اس کو پٹاؤں گی، یعنی کوشش کروں گی کہ میری بیٹی کو پسند کر لے، کیونکہ وہ لڑکا در حقیقت شادی کے لیے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس کا جو آسیہ کا سسر ہوتا ہے وہ لڑکے کو کہتا ہے تم آرام کرو، کھانے بھی ملیں گے۔ تو آسیہ موقع دیکھتے ہی اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے ارباز کے ساتھ کہ جاؤ اسے کمرہ بھی دکھا آؤ اور اس کو لے جاؤ اندر۔ اور جو بطول ہے وہ ارباز کو لے کر روم میں آ جاتی ہے اور اس کو روم دکھاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب ارمان پریشان بیٹھا ہوگا، راہ اس کی طرف آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وجہ۔ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ لڑکا آیا ہے اور مجھے بس میں آپ کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پہ یقین ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے، لیکن گھر والے جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے اسٹیٹس کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو وہ کہتی ہے تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت ہونی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ دوسری جانب آسیہ اپنی بیٹی کے روم میں آتی ہے، وہ روم میں لیٹی ہوتی ہے۔ آسیہ اسے کہتی ہے تم یہاں لیٹی ہوئی ہو، ارباز کے ارد گرد گھوما پھرا کرو، وہ رشتے کے لیے آئے، میں چاہتی ہوں تمہارا رشتہ ہو جائے اور راحہ کو اس چیز سے دور رکھا کرو۔ تو اس کی بیٹی بھی بطول بھی دل میں خیالی پلاؤ بنانے لگ جائے۔ دوسری سائڈ ہم دیکھیں گے کہ تارا بھائی لون میں گھوم رہی ہوتی ہے، اس کے والد بھی ادھر آ جاتے ہیں، تو وہ انہیں دیکھ کے جانے لگتی ہے۔ تو پیچھے سے اس کے والد اسے آواز دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاید یہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھے ان نے معاف کر دیا، بٹ وہ صرف اسے یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرو کہ تم ارباز کے سامنے نہ آؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم اس کے سامنے آؤ، نہ جانے وہ کیا سوچے گا، کیا پتہ اس کے ماں باپ نے اسے تمہارے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرا نام لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جیسے آپ نے کہا ویسے ہی کروں گی، میں نہیں سامنے آؤں گی، میں کوشش کروں گی کہ ان سے دور ہی رہوں۔ تو یہ سب باتیں ہونے کے بعد دوسری جانب ہم دیکھیں گے جو ہوتا ہے کبیر، اس کی بیٹی آتی ہے روم میں کچھ پیسے نکالنے، وہ سو رہا ہوتا ہے، وہ چپکے سے اس کے بیگ سے پیسے نکال کر یونیورسٹی کے لیے جانے لگتی ہے، باہر جاتی ہے تو باہر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہی ہوگی، اس کی دادی نے اس کے لیے ناشتہ بنایا ہوگا، اس کی ماں بھی وہاں بیٹھی ہوگی۔ تو اس کی ماں اور دادی میں بحث شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ کی طرح، اور بحث بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لڑائی تک موقع آ جاتا ہے۔ تو جو پوتی ہوتی ہے یعنی کبیر کی جو بیٹی ہے وہ اٹھتی ہے، دادی کو کہتی ہے کہ میری ماں سے آپ دور رہ کے بات کیا کریں، طریقے سے دھکا دیتی ہے، اس کے دھکے دینے کی وجہ سے جو اس کی دادی ہے وہ زمین پہ گر جائے گی اور پھر ہوگا یہ کہ وہ وہیں پہ مر جائے گی۔ تو جو ہوگی اس کی ماں یعنی کبیر کی جو بیوی ہے وہ اپنی جو ہے وہ کہے گی اپنی بیٹی کو چلو مجھے لگتا ہے اس کو زیادہ ہی لگی ہے، آؤ ہم چلتے ہیں تاکہ ہم پہ شک نہ ہو، ورنہ تمہارا باپ اٹھ گیا تو وہ پولیس کو بلا لے گا۔ وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ کبیر جب جاگتا ہے وہ باہر دیکھتا ہے ماں ایسے پڑی ہوتی ہے، تو وہ فوراً سے اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ اسے اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ دوسری جانب اس کی بیوی اور بیٹی پارک میں بیٹھی منصور بنا رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم نے کیا کہنا ہے۔ تو اتنے میں کال آ جاتی ہے کبیر کی، تو اس کی جو بیوی ہے وہ ویسے ڈرامہ رچانے کے لیے کہ تاکہ اس کام پہ شک نہ جائے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں جگایا تھا تم نہیں تھے، تو میں بیٹی کو لے کے کالج آئی ہوں، تو تمہاری امی کی طبیعت خراب تھی، دیکھنا انہیں کہیں وہ گر ہی نہ جائیں۔ تو وہ اس کی کہتا ہے کہ وہ گر گیا، وہ اب ہم میں نہیں رہی، میں ہاسپٹل سے بات کروں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ بس افسوس کا اظہار کرتی ہے، اور جب گھر فوتگی کا موقع ہوتا ہے سب لوگ آئے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بیٹی اور یہ ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے، رونے کا ڈھونگ نچا رہی ہوتی ہیں۔ دوسری سائڈ دیکھیں گے کہ راحہ اور ارمان جو ہے وہ راحہ کی ماں یعنی تارا کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو راحہ کیونکہ رزلٹ اچھا آیا ہوتا ہے اور ارمان نے اس کی ہیلپ کی ہوتی ہے، راحہ اس کے لیے گفٹ لاتی ہے، وہ گفٹ لیتا ہے، تو اسی خوشی میں جو راحہ کی ماں یعنی تارا وہ بھی اس کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے تحفے کے طور پہ دیتی ہے۔ تو ویورز یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ، اور مزید انٹرسٹنگ ایپیسوڈ لے کے میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا راحہ کو پتہ چل پائے گا کہ یہ تارا اسی کی ماں ہے، اور کیا تارا کا باپ اسے معاف کر پائے گا اور آسیہ اپنی بیٹی کی شادی ارباز سے کر پائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں جلد ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔